بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو صحیح ابن حبان میں ہے اور حدیث کا نمبر 966 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے، پریشان ہو جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ ہمیں بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بے چینی آ جائے، کوئی بے قراری ہو، کوئی پریشانی آ جائے تو یہ دعا ہمیں بھی کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اور میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جب مجھے بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے تو میں یہ دعا کثرت سے پڑھتا ہوں تو اللہ رب العزت میری بے چینی اور بے قراری کو دور کر دیتے ہیں۔ یقیناً جب کوئی بھی انسان پورے یقین اور توکل کے ساتھ یہ وظائف کرے گا نا تو اللہ رب العزت اس کی پریشانیوں کو، بے قراریوں کو دور کر دے گا۔ اور اسی طرح سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے کلمات سکھلائے ہیں جن کو میں اپنی بے قراری میں، اپنی پریشانی میں، اپنی تکلیف میں پڑھتی ہوں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ اور یہ روایت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ کو الفاظ سکھلائے، یہ ابو داود میں ہے اور حدیث کا نمبر 1525 ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، 3882 اس حدیث کا نمبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات سکھلائے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو یہ کلمات کوئی مشکل تو نہیں ہے، سننے سے ایک دو دفعہ سننے سے بندے کو یاد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ ربی، اللہ ہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی پروردگار نہیں ہے، اس کے سوا کوئی پالنہار نہیں ہے۔ لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کسی ولی کو، نبی کو، فرشتے کو، جن کو، انسان کو، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی اس کے بیوی بچے نہیں ہے، کوئی اس کے رشتہ دار نہیں ہے، کوئی نان کے داد کے نہیں ہے، اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتی۔ میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتلائی ہیں، ان دعاؤں کو ہم پڑھ لیں، ان کا ترجمہ سیکھ لیں، ان کا معنی اور مفہوم سیکھ لیں تو اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ درست ہو سکتا ہے۔ ان درباروں مزاروں سے، ان شرکیہ امور سے، بدعات خرافات سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ ان دعاؤں کو پڑھیں تو صحیح، ان کو سیکھیں تو صحیح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ رب العزت ہمیں مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور جو ہے اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں ہمیشہ رکھے۔ وما توفیقی